بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری جنگ اور میں ہوں آپ کا میزبان سلمان مرزا۔ جناب والا، آپ سے کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک بڑا اعلان کر دیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مئی کے آخر میں ہم لوگ اب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، اور یقینی طور پر یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا صرف، کیونکہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا، منزل اسلام آباد ہوگی، لیکن وہاں پر جا کر دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہ سکتا ہے جب تک نئے الیکشنز کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب اس سے پہلے کئی دفعہ یہ اشارتاً کہہ چکے تھے کہ اس وقت تک دھرنا دیا جائے گا جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے، لیکن اب باقاعدہ طور پر مئی کے آخر کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ مئی کے آخر میں یہ لانگ مارچ کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں ایک اور موضوع پر بات کریں گے۔ بالآخر جناب 2 ہفتوں کے انتظار کے بعد حمزہ شہباز نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھا ہی لیا۔ گورنر پنجاب کے بار بار انکار کے بعد عدالت کے حکم پر اسپیکر قومی اسمبلی نے حمزہ شہباز سے حلف لیا۔ حمزہ وزیر اعلیٰ تو بن گئے، لیکن گورنر پنجاب اب بھی انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ گورنر پنجاب سرفراز چیمہ نے عثمان بزدار کا استعفیٰ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا، جس کے بعد پنجاب میں ایک نیا آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لینے کے حکم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف عدالت چلی گئی ہے، جہاں اس کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی منظور کر لی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے لارجر بینچ کی سفارش کے ساتھ اپیل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے، جس کے بعد عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عید کے فوری بعد سماعت بھی مقرر کر دی ہے۔ تو جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب جو کہ سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن وہاں پر 2 وزیر اعلیٰ گھوم رہے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ شندانہ گلزار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رکن ہیں اور رکن قومی اسمبلی بھی رہی ہیں۔ شندانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا اس وقت جو آج ہوا ہے صورتحال، آج حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہو گئے ہیں وہ، اس پر کیا کہیں گی آپ؟ شکریہ سلمان صاحب۔ دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گورنر پنجاب نے کلیئرلی خط لکھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے، کبھی فلیٹیز ہوٹل میں ہوتا ہے، کبھی فلور آف دا ہاؤس کی جگہ گیلیز اور ہال ویز میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اس پہ 6 صفحے کا آئین کے نکات پہ خط لکھا پریزیڈنٹ کو کہ یہ پورا الیکشن جو حمزہ شہباز کا ہوا ہے یہ غیر آئینی ہے، اور میں کسی بھی حالت میں نے ایک اوتھ لیا ہے قرآن پہ، کانسٹیٹیوشن پہ، ایز گورنر آف پنجاب، اور میں نہیں اس فیل کو صحیح قرار دے سکتا، اس لیے میں ان کا اوتھ نہیں لے سکتا بینگ اے پبلک سرونٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ پبلک سرونٹس یعنی پبلکلی چوزن۔ تو اس لیے یہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کارٹونستان میں ہم رہ رہے ہیں، بنانا ریپبلک میں رہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مذاق رات کا آج اسکواڈ آیا ہوا تھا۔ سو یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ بات ہے ان لوگوں کو جو آئین سمجھتے ہیں، یہ بہت ہی تکلیف دہ اقدام ہوا ہے جو لوگ پاکستان کی سالمیت کو آگے دیکھ رہے ہیں، جو ضد میں اڑے ہوئے ہیں، اور جو یہ پروو کرنا چاہ رہے کہ جی ہم بہت پاکستان کے سگے ہیں، تو ان کو یہ جیت مبارک ہو، بٹ یہ تھوڑی ہی دیر کی جیت ہے، کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ میرے جیسے پاکستانی کہ ہم آئین کو پرماننٹلی توڑنے دیں گے؟ ہم صرف رمضان کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن آج کے جو معاملے کو آپ اس کو غیر کہہ رہی ہیں، اس انتخاب کو غیر آئینی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر معاملہ ہوا، ہارس ٹریڈنگ کا الزام آپ لگاتے ہیں، لیکن یہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام کس پر لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ضمیر کی آواز ہے، لیکن ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا، ایک سوال یہ اٹھتا ہے اس میں غیر آئینی اور غیر قانونی تو کچھ نہیں تھا، غیر اخلاقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق کے زمرے میں نہیں آتا کسی کے رکن کو اپنے ساتھ ملا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر لینا، اس پر کیا کہیں گی آپ؟ سلمان صاحب، چوری کرنا غیر اخلاقی ہوتا ہے کہ غیر آئینی ہوتا ہے کہ کرائم ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے چوری کرنا؟ مجھے اتنا بتا دیں۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہارس ٹریڈنگ، ہاں ہارس ٹریڈنگ تو ہم ایک اچھا لفظ انگریزی کا بولتے ہیں، بٹ بیسکلی چوری ہے نا کہ آپ کسی بندے کی سیٹ پہ آئیں، آپ لوگوں سے، عوام سے پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لیں، اور پھر آپ کا ضمیر جاگتا ہے 5 منٹ کے اندر اندر جب جہانگیر ترین ناراض ہو گئے خان سے کیونکہ ان کو چینی میں پکڑا گیا، چینی چور ان کو یہ بولتے تھے، اے ٹی ایم ان کو یہ بولتے تھے، اور آج خود ان کے گھر گئے ہیں ان سے گلے ملنے کے لیے۔ مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے چہروں پہ کالک ملی ہے۔ جو آپ کا اے ٹی ایم تھا خان کا، جو چور تھا چینی چور، اس پہ انکوائری کرائی، ہم نے 3 انکوائریز کرائی۔ وہ تو خان سے اس لیے ناراض ہوا ہے کہ مجھ کو آپ نے پوچھا کیوں، میں تو آپ کا لوئلسٹ تھا۔ تو معذرت کے ساتھ اس کو ہم غیر اخلاقی کہیں سے بھی نہیں کہہ سکتے، یہ جرم ہے، یہ سخت سنگین جرم ہے، اور انشاءاللہ ان پہ کیسز سارے ہوں گے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو طاقت کا نشہ ہے، اور یہ نشہ بہت جلدی اترنے والی چیز ہے، کیونکہ اگر مجھے کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں یہ مان لوں یہ بات کہ اللہ سے جوڈیشری بڑی ہے، اللہ سے اسمبلی بڑی ہے، اللہ سے فوج بڑی ہے، اللہ سے ادارے بڑے ہیں، اللہ سے میں مطلب نعوذ باللہ، اگر یہ لوگ کفر کی طرف جاتے ہیں تو ان کی بات مانی جا سکتی ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہنا ہے تو ان میں سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ان سب پہ
قانونی اور آئین توڑنے کے ہم لیکن کیسز کریں جناب اس گے. کا فیصلہ تو عدالت نے کیا. ابھی آپ تسلیم کریں نا, عدالت نے کہا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ آپ حلف اٹھائیں, اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں. اب اس پہ آپ نے پٹیشن تو دائر کر دی ہے, لیکن وہ فیصلہ بھی آپ کے اگر حق میں نہیں آتا پھر یہ بتائیں 18ویں ترمیم جی دیکھیں 18ویں ترمیم کیا تھی؟ 18ویں ترمیم یہ تھی کہ آپ نے آئین کے 2 حصے کر دیے کہ یہ تمام پاورز, یہ تمام چیزیں ہم نے دے دی صوبے کو اور یہ ہم نے سینٹر کو دے دی. اب آپ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے اوتھ لے رہے پنجاب کی چیف منسٹر کا, یہ کس آئین میں کس قانون میں ہے؟ اچھا ہے میری بھی ذرا تعلیم ہو جائے گی, میری بھی تھوڑی ایجوکیشن ہو جائے گی, میں بھی ذرا سیکھ لوں گی کہ یہ کس طرح انہوں نے کیا, کس قانون کے تحت کیا. اچھی بات ہوگی اگر انہوں نے قانون کے تحت کیے, بٹ قانون بتا تو دینا کہ کیا. ٹھیک ہے, لیکن قانون کی تشریح میں نہیں کر سکتا, کوئی اور نہیں کر سکتا. عدالت ہی قانون کی تشریح کر سکتی ہے, یا پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جو کہ اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. اس وقت گورنر کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں, گورنر کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایبسولوٹلی دیکھیں ایز آئی سیڈ رمضان کا مہینہ اور آلریڈی ہماری عوام خان کے ساتھ تھک گئی. کل جو مدینہ منورہ میں یہ خان صاحب پہ جھوٹ تان رہے تھے کہ خان نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو بولا کہ آپ روزہ رسول میں یا مسجد کے اطراف میں آپ شور کریں, ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان سے کتنی نفرت ہے اس وقت. پاکستانی جو پاکستان میں مقیم ہیں اور جو غیر مقیم پاکستانی ہیں, ان کو پتہ چلے گا اس نفرت کا جب یہ وقت نکلے گا. اور یہ نفرت کی آگ یہ خود جلا رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں, باپ بیٹا دونوں. پاکستان میں ان کے پاس اور کوئی نہیں تھا, 22 کروڑ کی عوام کے سی ایم اور پی ایم لگ جاتا. تو موریشیت کا تو ماشاءاللہ نے خود ہی بینڈ باجا نکال دیا. لیکن جو انہوں نے کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے, عوام کی ان لوگوں نے توہین کی ہے, عوام کبھی بھی معاف کرنے والی ان کو نہیں ہے. خان صاحب رہتے نہیں رہتے, میں رہتی ہوں نہیں رہتی, پی ٹی آئی رہتی ہے نہیں رہتی, یہ عوام رہے گی کیونکہ اس پاکستان کو رہنا ہے. یہ جنگ ساری پاکستان کی بقا کی جنگ ہے, اور جس کو نہیں سمجھ آ رہی انشاءاللہ اس کو سمجھ آ جائے گی. اچھا, تو یہ چیمہ صاحب کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, اس کے علاوہ صاحب کے خلاف, قاسم سوری صاحب کے خلاف, ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 کی بات کی جا رہی ہے. یہ آرٹیکل 6 اس سے پہلے کسی سیاستدان پر میری اطلاعات کے مطابق نہیں لگا ہے. آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ آرٹیکل 6 لگنے جا رہا ہے آپ سب پر. سلمان صاحب میں کوشش کر رہی ہوں کہ تمیز کے دائرے میں بات کروں, بٹ سوالات اتنے دلچسپ میرے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ نکلا. یہ لوگ آج کل کدو کو کیلا کہہ رہے ہیں. اچھا, بیچتے اس طرح ہیں, اور گاہک اندھا نہیں رہا. انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے. ابھی پی ٹی آئی کا کارکن کی تو آپ چھوڑ دیں, میں نے ایک دفعہ شو میں پی ٹی آئی کے کارکن کی بات نہیں کی, میں نے عوام کی بات کی ہے. یہ لوگ کس قانون کے تحت, کس نظریے کے تحت آرٹیکل 6 لگائیں گے؟ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا پاکستان کا, اس کو آپ نے سائٹ پہ کر دیا, لوگوں کو خرید کے, لوگوں کو بیچ کے, لوگوں کا ضمیر چور چور کر کے, ایمان بیچ چور چور کر کے آپ نے لوگوں کو خرید لیا. اب آپ کہہ رہے کہ اس خریدے ہوئے مال پہ اعلیٰ اس کو اپنے پیسے دے دیا, اپنی طرف موڑ دیا. تو آپ کہہ رہے کہ وہ خریدا ہوا مال آپ کے ساتھ وفاداری کرے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں سلمان صاحب, کل کو میں آپ کی نوکری کرتی ہوں اور مجھے کل آپ سے کوئی 10 روپے زیادہ دے دے اور میں اس کے ساتھ وفاداری کرنے لگوں, تو میری تو پھر ایک لگ گئی نا بولی, اب اسے جو زیادہ دے گا میں اس کی بولی کروں گی. یہ نہ سیاستدان ہے, نہ یہ مورل لوگ ہیں, نہ یہ پاکستانی ہیں. یہ امپورٹڈ غلام ہیں, چاہے کسی ادارے میں ہو, کسی محکمے ہو, ایم این اے ہو, ایم پی ہو, جو بھی ہو. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آرٹیکل 6 کس منہ سے خان پہ لگا رہے ہیں. اور خان صاحب نے تو 10 دفعہ بول دیا ہے کہ جی مجھے خدا کا واسطے ECL میں ڈالو, میں نے کہاں جانا ہے. اس کے ارب پتی بچے ہیں, چاہے تو اس کو 20 سال اس کو کھلاتے رہے, خان صاحب کو 1 روپے کی ضرورت نہ پڑے. اس آدمی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا کریں گے آرٹیکل 6 لگا کے؟ میری بات سن لیں آپ, یہ میرے ورڈز مارک کر لیں, 6 مہینے لگے, 6 سال لگے. ان کے تختے الٹیں گے, ان کی کایا الٹے گی, اور وہ ایسا عبرتناک موقع ہوگا جو عوام ان کو سزا دے گی. ان سب کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جائیں گے. جہاں تک قانون کی بات ہے, میں نے آپ کو بتا دی, یہ لوگ آج کل کدو کریلے کے دام پہ بیچتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جھوٹ بولنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نے اسمبلی میں لوگوں کو قرآن پاک پر ہاتھ چلیں, اگر میں جھوٹ بولتے دیکھا. میں یہ سوال کروں, آپ خود کہہ رہی ہیں کہ 6 مہینے لگیں یا 6 سال لگیں, ان کی کایا پلٹنے والی ہے. اب مئی کے آخر میں عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی بات کر دی ہے, اور یقینی طور پر یہ ایک لانگ مارچ نہیں ہوگا, صرف دھرنا بھی ہوگا. وہاں پر جائیں گے اور اس وقت تک سیٹ ان کریں گے جب تک الیکشنز کا اعلان نہیں کیا جاتا, ایسا خان صاحب کہہ چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اتنی کیپیسٹی ہے آپ لوگوں میں کہ 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لے جائیں آپ؟ دیکھیں, آپ نے 2 سوال پوچھے, سمپل پہلے میں جواب دیتی ہوں کہ لاہ عمل ہمارا ایک ہی ہے, پیسفل پروٹیسٹ, نان وائلنٹ پروٹیسٹ. ہم نے ساری عمر اس میں بلیو کیا ہے, ابھی بھی ہم یہی کریں گے انشاءاللہ. ہمیں کوئی اٹھا نہیں سکتا اسلام آباد کی سڑکوں سے. یہ ہمارا ملک ہے, ہماری دھرتی ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں. جو ٹیکس نہیں دیتا
माशाल्लाह आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर $4.5 मिलियन की घड़ी पहनता था और उनका जो इनकम टैक्स होता था साल का, मैं एक तनख्वाहदार खातून थी, मुझसे कम उनका टैक्स होता था। मैं 36 लाख इनकम टैक्स साल का देती थी, वो 5 लाख देते थे, वो घड़ी $4.5 मिलियन की पहनते थे। ये वो लोग हैं, ठीक है। तो इनसे तो आप कुछ चीज की भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। चोर हैं, झूठे हैं, गद्दार हैं, इस मुल्क से गद्दार हैं। इमरान खान से नहीं, फोर्सेस से नहीं, ये इस मुल्क से गद्दार है। उन्होंने इस मुल्क के लोगों का हक छीना है। अपने बेटी बेटियों को ताज पहना देते हैं और पाकिस्तान की बेटे बेटियों के सर पे खाक रख देते हैं। दूसरी बात आपने जो कही कि हम इसको कब तक सस्टेन करेंगे, हमारा लाहे अमल क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे। देखिए, झूठा कुछ भी कर सकते हैं, झूठे सब किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हमें पता था लाहौर में खान साहब की जान को खतरा था, कासिम सूरी को उस दिन अटैक किया बाकायदा। जिन लोगों ने किया वो मेरी बिल्डिंग में रहते, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बट आप समझ जाए कि जी ब्लॉक में कौन रहते हैं पार्लियामेंट लॉजेस में। ये वही लोग थे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये लोग वापस आए हैं पार्लियामेंट हाउस। कासिम को उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, बट उल्टा उनको पब्लिक ने मार खिला दी। अच्छा। ये लोग 10 आए थे, 12 आए थे, वहां 24 लोगों ने उनको पकड़ के मारा। इनकी हालत अब आवाम ये करेगी, ये हाथ तो उठाएं। आपने मस्जिदों में कल देख लिया कि लोगों ने, फजल रहमान ने अपने गुंडों को, जिसको ये इमाम कहता है, हाफिज कुरान सब होते हैं, लेकिन जब आप कुरान की जगह फजल रहमान की इबादत करोगे, अल्लाह की जगह फजल रहमान के पैरोकार बनोगे, तो आपको ये हाल होगा। कल केपी में तकरीबन 6 मस्जिदों में इमाम को बाहर निकाल दिया गया कि आपने ये बात कैसी की। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं जी ये तालिबान है, अमरुल बिल मारूफ वन्ही अनिल मुनकर बोलता है, और ये बाकी बोल रहे हैं कि जी तो यहूदी एजेंट है मस्जिदों में। यू थिंक कि पाकिस्तानी अवाम ये चीज एक्सेप्ट करेगी? कल मैं एक एक्स रिटायर्ड फौजी को जानती हूँ जो अभी भी बहुत सख्त खान साहब के खिलाफ है, और अपने भाई बहन, उनके बच्चे, उनका स्टाफ 20 लोग बैठा होता है खान के जलसों में। अब वो बात निकल गई है कि जी तुम मेरे साथ हो के दुश्मन के साथ हो। अब हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, खान के साथ नहीं है, पीटीआई के साथ नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान $300 मिलियन में बिकने वाली चीज नहीं है। अच्छा। मुझे यही कभी कभी शर्म आती है कि अगर आप लोगों ने बिकना भी था कि $100 अरब, $200 अरब ले लेते, $300 मिलियन में आप बिक गए। ये आपने कौम की कीमत लगाई है। फॉरेन फंडिंग किस करवट बैठेगा? फॉरेन फंडिंग का फैसला अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है तो ये मामला काफी ज्यादा संगीन हो सकता है। पार्टी पर पाबंदी लग सकती है, इंतखाबी निशान पर पाबंदी लग सकती है। हम सारे इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। अच्छा। ये पार्टी खत्म कर सकते हैं ना, खान को और हमें तो नहीं खत्म कर सकते, पाकिस्तानी अवाम को तो नहीं खत्म कर सकते। हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम दूसरी पार्टी बना लेंगे। अच्छा। और फॉरेन फंडिंग को जी मुनाफिकत की हद कर दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। आप 3 पार्टीज के फॉरेन फंडिंग केसेस तीनों सुने ना, डेली सुने, डेली क्या दिन में 2 दफा आप सुने। आप पीटीआई के पीछे क्यों बढ़ गए हैं? क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? देखिए सलमान साहब, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकती हूँ, लेकिन मैं अभी भी इस वक्त मेरा इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जी मैं प्रेशर में थी, कोई प्रूफ नहीं है। मैंने ट्विटर पे अपनी पिक्चर्स लगाई है, फेसबुक पे लगाई है, हंसते हुए मैंने इस्तीफा दिया है। और ये कह रहे कि मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया। मैं रोजे के मुंह से हूँ, झूठा कौन है और सच्चा कौन है? अच्छा, लेकिन इतना बता दें। लेकिन आप इस्तीफे की बात कर रही हैं, आप रुकने कौमी असेंबली रही हैं, अब आप जाके दोबारा से, क्योंकि उसूल तो यही कहता है ना कि आप स्पीकर कौमी असेंबली के सामने खड़े हों, स्पीकर साहब आपसे पूछेंगे कि आपने ये खुद इस्तीफा दिया है या आपको किसी ने जबरन इस्तीफा देने पर मजबूर किया है, तो आप ये अमल से गुजर जाएं, इसमें क्या मुश्किल है? बिल्कुल, मैंने कौमी असेंबली के स्पीकर के सामने ही इस्तीफा दिया था, तस्वीर भी खींची थी हंसते हंसते उसी दिन जिस दिन स्पीकर था। अब ये चाहते कि नहीं वो पुराना स्पीकर नहीं, नया वाला स्पीकर। ये आपको याद है एक जमाने में मजाक था, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की थी टाइम आगे पीछे करने की, याद है? 1 घंटे का। जी बिल्कुल, 1 घंटा आगे पीछे, बिल्कुल पीछे किया था उन्होंने, आपको याद है? तो ये वही वाला चक्कर है कि जो पुराने टाइम में हमने दफ्तर आना है कि नए टाइम में, तो ये भी कह रहे जी पुराना स्पीकर एक्सेप्टेबल नहीं है, नया स्पीकर है। उसके सामने भी आ जाएंगे, बुलाए तो सही ना, हिम्मत तो करे, इनमें हिम्मत ही नहीं है। एक के हवाले से भी बात की जा रही है कि लॉन्ग मार्च तो एक अपनी जगह पे, लेकिन ये किरदार कुशी के हवाले से बात कर रहे हैं कि किरदार कुशी हो सकती है। खान साहब ये कह रहे हैं कि ईद के बाद मेरी किरदार कुशी करेंगे, ये क्या मामला है? जी देखिए, लॉन्ग मार्च हो गया, धरना हो गया, जलसा हो गया, हम सिर्फ खान साहब के सख्त ऑर्डर के ताबे हैं। गर्मी हो सर्दी हो, पहले भी 120 दिन धरना दिया था, अब 220 दिन दे देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो सफेद पोश लोग हैं, जो तनख्वाह पहले थी आज खैर तनख्वाह भी बंद होगी हमारी, तो वही जो पहले खाते थे अब खाते हैं ना। हमारे पास जहाज है ना हमारे। बिल्कुल, मैंने कौमी असेंबली के स्पीकर के सामने ही मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो ये अभी देखें, ये किरदार कुशी के हवाले से बात की जा रही है। खान साहब का एक बयान है कि ईद के बाद अब ये मेरी किरदार कुशी करेंगे, ये मामला क्या है? ये क्यों कहा खान साहब ने? आपने कल एमपीए हिना परवेज भट्ट का एक शर्माने वाला ट्वीट नहीं देखा, उनका मैसेज नहीं देखा जो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे?
انہوں نے یہ کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ خود یہ مدینہ کے انسیڈنٹ کو دیکھ رہی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ پاکستان کے مولوی سارے غصے میں، تو پلیز آپ اپنی پوری ماڈل ٹاؤن کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم اس کو تیار کریں، ہم نے ہر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے مدینہ منورہ کے انسیڈنٹ کو جوڑنا ہے. یہ ان کی، میں آپ کو میسج بھی بھجوا دیتی ہوں. تو استغفر اللہ، جو اللہ کی عزت نہیں کرتے وہ عمران خان کی اور پاکستان بہت کی شکریہ کیا آپ کا. عزت اس وقت شندانہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ساری صورتحال پر بات کر رہی تھیں. اب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے کال تو دے دی ہے، ابھی کال اسلام آباد کی ہے، اسلام آباد لے کے جائیں گے. ان کی امید ہے، ان کی خواہش ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 10 لاکھ لوگ اسلام آباد جائیں گے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ 10 لاکھ لوگوں کو جمع کر سکیں گے، اور دوسرا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہ لانگ مارچ ہوگا یا پھر یہ سٹ ان بھی ہوگا، یعنی دھرنا بھی ہوگا، اور اس وقت تک دھرنا ہوگا جب تک الیکشنز اناؤنس نہیں کر دیا تھے. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آج جو پنجاب کی صورتحال ہے اس میں کیا قانونی اور آئینی پیچیدگیاں ہیں اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب، پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا جو یہ صوبہ ہے، یہاں پر آج بڑی دلچسپ صورتحال رہی. جناب، عدالت کے حکم پر اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر منتخب ہونے والے حمزہ شہباز سے حلف تو لے لیا. اب اس صوبے کے بتایا جا رہا ہے کہ دو وزیر اعلیٰ ہیں. ایک وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی قرار دیا جا رہا ہے. اسی پر آج بات کریں گے. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضا رومی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صاحب، بڑا آپ نے مصروف دن گزارا آج کا. اگر میں یہ کہوں کہ آج پنجاب کے 2 وزیر اعلیٰ ہیں تو یہ غلط ہوگا؟ غلط نہیں ہوگا بالکل. وجہ یہ ہے کہ اس وقت واقعی پنجاب کے 2 وزیر اعلیٰ ہیں. آئینی طور پر دیکھیں، ہر کوئی اپنے طور پر کہے گا کہ میں ہوں، وہ دوسرا کہے گا میں ہوں. لیکن ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے، جو کہ گورنر نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے ابھی ریسنٹ ایگزامپل دیکھ لیں نا، راجہ پرویز اشرف صاحب یعنی استعفیٰ لینے آگے، اور آپ کو پتا ہے 123 یا 24 ایم این اے ہیں، ان کا استعفیٰ، پی ٹی آئی کا استعفیٰ قاسم سرنی نے منظور کر لیا، نوٹیفائی بھی کر دیا. ٹھیک ہے، راجہ پرویز اشرف نے مانگا استعفیٰ ان کا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا ہوا، میں سارے دیکھوں گا. آپ کے سامنے ہے، پتہ نہیں یہاں اگر کس کیپیسٹی میں انہوں نے وہ استعفیٰ اپنا حمزہ کا استعفیٰ لے لیا، سوری حمزہ کا حلف لے لیا، وہی پرنسپل اپلائی کریں. یہاں بڑی واضح طور پر کلیئر بات ہے. لیکن سر سوال تو یہ بھی ہے نا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کیا حلف لے سکتا ہے کسی بھی صوبے کے منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ کا؟ یہ نیا آئین لکھا گیا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. یعنی آج تک پاکستان کی تاریخ میں یا پوری دنیا کی تاریخ میں ایک فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے 3 آئینی درخواستیں شاید پہلی دفعہ ہوئی ہے. اچھا، اور تیز ترین انصاف بھی تو ہے نا، آپ کو پتا ہے. یعنی پہلی جو ہے نا جی 22 تاریخ کو جب فیصلہ ہوتا ہے 30 گھنٹے میں ہوتا ہے فیصلہ. پھر جو 26 کا فیصلہ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے میں فیصلہ ہوتا ہے. اور جو 29 تاریخ کا فیصلہ ہوتا ہے یہ 12 گھنٹے میں فیصلہ ہوتا ہے. نہ گورنر کو نوٹس جاتا ہے، نہ صدر پاکستان کو نوٹس جاتا ہے. اور کمال کی بات ہے، یعنی ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں صدر کو اور گورنر کو، وہ تو آپ دے نہیں سکتے. ہائی کورٹ کا تو اختیار ہی نہیں ہے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت، اور یہ بات عدالت کے سامنے رکھی ہے. یعنی آج کا فیصلہ بھی اگر دیکھا جائے، کل کا فیصلہ جو آج کہا گیا امپلیمنٹ ہونا ہے، ہم نے دائر کی انٹرا کورٹ اپیل. ویسے تو رات 12 بجے تک کوشش کرتے جی، رات انٹرا کورٹ اپیل کوشش کی کہ رات 12 بجے تک عدالتیں کھلی ہوتی ہیں، لگ جائے، لیکن نہیں لگی. آج دن میں لگی، اور دن میں جب 12 لگائی گئی تو اس وقت تک حلف ہو چکا تھا. عدالت میں ججز بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہائی کورٹ کے آفس سے جس وقت وہاں پر ریکارڈ پہنچا، وہاں بتایا ہم نے کہ یہ حلف ہو گیا ہے. لیکن آئینی سوال ہے، عدالت نے یہ طے کرنا ہے. آج اگر یہ بات واضح طور پر آ جائے کہ جو اپنا اسپیکر جو ہے اس کا تو کردار ہی کوئی نہیں ہے. پہلی ججمنٹ کہتی ہے آئین کے آرٹیکل 104 کو فالو کریں، دوسری ججمنٹ کہتی ہے آرٹیکل 255 کو فالو کریں. اب اگر فرض کریں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کی ریمیڈی تو تھی توہین عدالت. یہ ایک اور ریٹ دائر کر کے اس کو زبردستی امپلیمنٹ، یعنی کیا آپ نے ظلم کیا. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ایک اپیل کر رہا ہے. پریسائزلی اور شارٹلی اگر میں سمجھوں، پھر اس کے بعد میں رضا صاحب کی طرف جاؤں گا، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہو سکتا تھا کہ جس نے عدالت کا حکم نہیں مانا اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی تھی. یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اس کا حلف لے. ایسا ہی ہے؟
جی بالکل بڑا وضاحت کے دیکھیں ایک اور بڑی زبردست بات ہے آئین میں جو چیز لکھی اس پہ عمل ہونا ہے آئین میں یہ لکھا ہی نہیں اور کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے پھر دوسرا ایک اور ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان کو سمری گئی وہ سمری میں تجویز کیا گیا تھا کہ چیئرمین سینٹ سے آپ حلف لے لیں آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت ہے 15 دن سمری جا کے پھر واپس آنی ہے پھر 10 دن 25 دن کا ٹائم ہے ابھی تو ہارڈلی 8 یا 9 دن گزرے ہیں ہائی کورٹ کہہ رہا ہے نہیں آج ہی عمل درآمد کریں تو ہائی کورٹ تو خود عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے اب لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے اور یہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے آئیں گی ایک متفرق درخواست میں نے دے دی ہے آپ کے اسی سوال کے حوالے سے کیا گورنر کا آرڈر آ چکا ہے وزیر اعلیٰ اور کابینہ بحال ہو چکی ہیں نیا تو حلف لے نہیں سکتے تھے اور جو نیا حلف لیا اس میں بھی قانونی سکم بہت زیادہ ہے گورنر کی ایڈوائز موجود ہے وہ درخواست دائر کی ہے کہ اپنے حمزہ کو یہ عہدہ استعمال کرنے سے روکا جائے ٹھیک ہے اچھا رضا صاحب آپ بتائیے کیا کہیں گے سر یہ پنجاب کی جو صورتحال ہے پاکستان کا اتنا بڑا صوبہ ہے 12 کروڑ کی آبادی ہے پچھلے 2 ہفتے سے یہاں پر صورتحال کافی زیادہ سنگین تھی اب آپ سمجھتے ہیں حمزہ شہبازی وزیر اعلیٰ ہیں جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے 2 ہفتے نہیں پورا 1 مہینہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ بغیر کسی حکومت کے کابینہ کے فنکشن کر رہا تھا ایک سیاسی اور ایک قانونی اور اب یہ آئینی بحران جو ہے اس کا سامنا تھا اور آج اس کا ایک حل نکلا ہے اب اظہر صاحب کو تو وہ نہیں پسند آ رہا وہ وہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ سیاسی پارٹیاں تسلیم نہیں کرتی جو ان کے حق میں آتا ہے اس کو وہ اس کی تعریف کرتی ہیں جو ان کے خلاف آتا ہے پھر وہ عدالتوں کو برا بھلا کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ایک جو حمزہ شہباز شریف ہیں وہ ایک اسمبلی کے اجلاس میں منتخب ہوئے ان کو میجورٹی نے منتخب کیا اب وہ منتخب ہو گئے ہیں اس کے بعد جس طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں ان کی حلف برداری میں آج بھی آخری وقت پر جو ہے عثمان بزدار کا استعفیٰ جو تھا وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تو پہلے ہی کر لیتے پھر کیا ضرورت تھی اتنے ہفتے بیٹھنے کی اور پرویز الہی صاحب کو بھی میدان میں لایا گیا اس میں پی ٹی آئی کی سیاسی اور قانونی حکمت عملی دونوں طرز سے غلط رہی ہے اگر یہ آپ جو ہے کیونکہ اگر یہ عثمان بزدار کو ریسٹور ہی کرنا تھا تو آج صبح کرنے سے کیا ضرورت ہے اسے تو میلا فرائیڈے انٹینٹ ٹھیک ہے سر اگر آپ اجازت دیں دوست محمد مزاری صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں ریلیونٹ شخصیت ہیں مزاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کیا کہیں گے جو آج حال ہوئی ہے آپ مطمئن ہیں ساری صورتحال سے دیکھیں آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے 20-25 دن سے ایک پولیٹیکل ٹرمائل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوئی تھی اور آج جا کے اس کا دیکھا کہ جو جتنی چیزیں جتنی ایکسرسائز ہوتے رہے جتنے مسئلے مسائل چلتے رہے عدالتوں میں بات کی پھر عدالتوں کے آرڈرز آئے اس کے بعد ساری چیزیں ہوئی اور آج صبح بھی آپ نے دیکھا کہ ایک گورنر کی طرف سے شاید یہ بات آئی کہ انہوں نے عثمان بزدار صاحب کا جو استعفیٰ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور سارا یہ تماشا اعتراض لگا کر مسترد انجام یہی تھا جو ہونا تھا اور حمزہ صاحب نے آپ کو دیکھا اٹھا دیا لیکن سر آپ اس سے زیادہ بہتر جان سکتے ہیں سارے معاملے کو آپ ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے کیا کوئی قومی اسمبلی کا اسپیکر کسی صوبے کے منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ کا حلف لے سکتا ہے ان میں گنجائش ہے اس کی جی جب آپ نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشنل سیٹ ہے وہ اور ان کو اجازت ہائی کورٹ نے دی ہے اور آپ کے سامنے یہ چیزیں نہیں مطلب آئین میں گنجائش ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں گورنر صاحب بار بار کورٹ کے آرڈرز کو وہ نہیں مان رہے تھے تو پھر کوئی نہ کوئی رستہ تو نکالنا تھا تو اس کے یہ حل نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوتی یا یہ بھی حل ہو سکتا ہے کہ کسی کو منتخب کر دیا جائے آپ حلف لے لیں ہلو جی مزاری صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آواز بریک ہو رہی کیا کہہ رہے ہیں آپ میں مزاری صاحب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو آپ بات یہ کر رہے ہیں گورنر صاحب کے حوالے سے کورٹ کے آرڈر سے کلیئر انسٹرکشن سے لیکن اگر اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا تو اس پہ توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی تھی یا عدالت یہ اختیار رکھتی ہے کہ کہہ دے کہ کوئی اور حلف لے سکتا ہے دیکھیں عدالت نے اپنا رستہ نکالا اور عدالت جس کا طریقہ کار نکالا ان کا یہی ارادہ تھا عدالت کا کوئی تصادم نہ ہو اور چیزیں اسموتھلی چلیں اور اپنے حتمی انجام تک پہنچیں جو کہ آج ہو گیا ٹھیک ہے اچھا لیکن سر یہ بھی تو معاملہ ہے نا کہ ابھی جو سابق وزیر اعلیٰ اگر میں کہوں اگر آج جو ساری صورتحال رہی ان کا جو استعفیٰ ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا گیا ہے وہ کیا معاملہ ہوگا دیکھیں وہی بات آج صبح یہ جب ان کی حلف برداری جب کورٹ کا کل آرڈر آیا تھا اور آج حلف برداری تھی تو صبح یہ ایک نیا انہوں نے
جو ہے ایک شوشہ آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک کوشش اٹیمپٹ کی کہ جی کسی طریقے سے وہ حلف نہ اٹھائیں. ان کی رکاوٹ تو یہ تھی کہ حلف نہ اٹھائیں, تو انہوں نے تمام جتنے بھی اپنے طریقے. لیکن سر گورنر ہی تو ایکسپٹ کرے گا نا, اگر ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا تو نیا وزیر اعلیٰ کیسے آئے گا؟ استعمال کرنے کی کوشش کی اور آپ کے سامنے یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آؤں گا. تو سر میں آپ سے سوال کروں گا, کہ گورنر نے ہی استعفیٰ ایکسپٹ کرنا ہے. عثمان بزدار کا استعفیٰ جب ایکسپٹ ہی نہیں ہوا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو سارا عمل ہوا کیا اس پر سوال نشان نہیں لگتا؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر سابق وزیر اعلیٰ, جو کہ ابھی کہا جائے تو غلط نہیں بھی ہوگا, عثمان بزدار صاحب کا اگر استعفیٰ اعتراض لگا کر گورنر نے واپس کر دیا, منظور نہیں کیا, تو کس طرح سے یہ سارا عمل آئینی اور قانونی کہا جا سکتا ہے؟ رضا صاحب یہ بتائیے گا, یہ عمل اس طرح سے قانونی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو بات یہ کہ آپ لوگ اس پوری گفتگو میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے کل کا وہ جو فیصلہ انہوں نے دیا وہ بہت واضح اور کلیئر فیصلہ تھا اس سے پہلے بھی. اور اس کی بات کیجئے, عدالتیں اگر آپ عدالتوں کے فیصلوں سے نہیں بھی اتفاق کرتے, وہ فیئر کامنٹ کا تو حق ہے پاکستانی شہریوں کا, لیکن عدالتوں کے فیصلوں کی کو عمل درآمد کروانا جو ہے وہ سب پہ لازم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری پسند کا فیصلہ نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. یہ بات تو نامناسب ہے نا جناب. نہیں میں اور یہ جی بالکل آپ کنٹینیو کریں. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنر صاحب کی اول دن سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ کسی طرح, جیسے مرکز میں پہلے کیا گیا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو نہیں آنے دیا گیا, ڈپٹی اسپیکر نے غداری کا الزام لگا دیا وغیرہ وغیرہ, تو یہ وہی پنجاب میں اس کی ایک ریپیٹیشن ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے سیاسی. اول تو عدالتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا, کوئی طریقہ نکلنا چاہیے تھا, لیکن اب چونکہ پہنچ گیا ہے تو عدالتوں کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا لازم ہوتا ہے. ہمیں اس چیز کو یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم ان اداروں کو, پاکستان کی کورٹس کو اس طرح سے رگیدیں گے تو پھر ملک میں کون سی ایسی اتھارٹی رہ جائے گی جس کو سب تسلیم کریں گے. تو اس لیے میرے خیال سے یہ جو ساری باتیں یہ سیاسی اعتراضات ہیں جو پی ٹی آئی لگا رہی ہے, اور وہ ٹھیک ہے, ان کا حق ہے اور وہ جمہوریت میں ہوتا ہے ایسے, لیکن بات یہ کہ یہاں پہ تو کلیئر کٹ کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کی, دو آرڈرز کی. ٹھیک ہے اور جی بالکل ٹھیک ہے. اظہر صاحب یہ بتائیے گا, پھر میں مزاری صاحب کی طرف جاؤں گا. اظہر صاحب اگر یہ سارا معاملہ جو کہ آپ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے, لیٹ سپوز اگر اس کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو منتخب ہونے والا پورا عمل تھا یہ ختم ہو جائے گا, کل ہو جائے گا؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ایشو یہ ہے, دیکھیں ایشو بڑا سیدھا تھا. میں تو حیران ہوتا ہوں, رضا بھائی ہمارے دوست ہیں, جب پاناما کے فیصلے آئے تھے کہ ان میں سے کسی نے نہیں مانا تھا. آج کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے غلط ہے, فیصلے ٹھیک ہیں. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو ہے بڑا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن. ایک ہم سب بھول جاتے ہیں, تصویر کو برابر کس سطح پر دیکھیں کہ یہ سارے وہ لوگ تھے جو ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کو اپنا گالیاں نکالا کرتے تھے, کہتے تھے مساقت جمہوریت دیکھیں, کلاس 21 پڑھے, کلاس 23 پڑھے, کہا تھا کہ ہونی نہیں ہے. اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جائز ہے, لوٹ مار سب جائز. دوست مزاری صاحب کو دیکھ لیں, ان کا تعلق غالباً پی آئی ٹی نہیں غالب نہیں حقیقتاً پی ٹی آئی سے ہے. آج جس طرح سپوکسمین بنے ہوئے ہیں اپنا پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہاں سے تو نظر آ رہا ہے باقاعدہ پارٹی جوائن کر لی ہے. لیکن سر یہ ارریلیونٹ تھوڑا سا کوشچن ہو جائے گا, لیکن سوال تو یہ ہے نا, تمام سیاسی جماعتیں ہیں, اگر ان کے حق میں ہارس ٹریڈنگ استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, ضمیر کی آواز ہے, اور ان کے خلاف ہوتی ہے تو کہتے ہیں غلط ہے. آئین کے آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 7 نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ سنگل پارٹی کی جو میجورٹی ہے وہ فیصلہ ہونا ہے. آپ اس میں سے 10 12 14 بندے نکال کے پیسے لے کے خرید کے کہیں کہ وہ پارٹی کو ٹاپل کر دیں گے, یہ تو جمہوریت ہی کی نفی ہے. میں ذرا بات اگلی کرنا چاہتا ہوں. پنجاب اسمبلی کے 2 رخ یاد رکھیے گا. ایک رخ کیا ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے وہ انلیگل اور بالکل قانون کے خلاف دھجیاں بگیری گئی ہیں. فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کا کہا تھا, کیا کیا انہوں نے بیٹھ کے گیلری میں الیکشن کرایا. حال میں تو الیکشن کرایا نہیں ہے, اور اپوزیشن کو ووٹ ڈالنے کے لیے نوز والی سائڈ پہ پولیس والے تصویریں پڑی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے تقریباً 200 جو ہے نا وہ نون لیگ کے بندے اندر ہالوں کے اندر لوگ بلا لیے, اور اس کے آگے یہ نکرانی ہے کہ پولیس والوں کو اور ساروں کو کس اتھارٹی کے ساتھ اندر کال کیا. 210 میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے. اور اسی لیے باقاعدہ جب یہ کام کیا, پریویلیج موشن موو ہوئی, پریویلیج موشن میں جب آئی جی کو لکھا گیا, ڈیٹا منگانے کے لیے لکھا گیا, آئی جی ہائی کورٹ میں آ گئی کہ جناب مجھ سے پوچھ کیوں لیا ہے. یہ سارے کا سارا جو کام
है ना ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जब मामला हुआ था, इंतखाब हो रहा था वजीर आला का इंतखाब हो रहा था, मजारी साहब आए थे डाइस पर, मजारी साहब आए थे, लेकिन वहां पर सूरत हाल इतनी संगीन हो गई कि उनको फिर हो जाए। इनके पास इख्तियार था, इनके पास रूल 210 के तहत इख्तियार था, इसको पोस्टपोन कर देते थे, थोड़ी देर के लिए एडजर्न कर सकते थे, मगर ये किसी तरह नहीं था कि मिसाल किसी ने लोटा अगर मार दिया, लोटे में कोई गोली थी यहाँ पर, यानी अब बिस्वा अमजद जिस तरह जख्मी हुई, जिस तरह यहाँ मछली मंडी में बनी रही है, इनको बाकायदा कानूनी नोटिस जारी किए हैं 2 एमपीएस की तरफ से, इनसे डाटा और डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड मांगे हैं, और इनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन जो है चेयरमैन अपना स्पीकर सूबाई असेंबली पंजाब के पास हम ला रहे हैं कि इनका जो किरदार रहा है, इनका जो तरीकाकार रहा है, इन्होंने पहले वहां पर वो फ्लैटिस के अंदर जो वजीरेला बनाया, यानी ये तो डिफेक्शन शुदा लोगों में से हैं कि इन्होंने इनका तो टोटल टिल्ट जो है दूसरी पार्टी की तरफ चला गया है, इनको तो अलग जहां तक इनकी सर बस टाइम की किल्लत है, इस वजह से मैं आपसे ये आखिरी सवाल कर रहा हूं, फिर रूमी साहब के तरफ जाऊंगा। सर ये बताइएगा, इंट्रा कोर्ट की अपील अगर आपके हक में आ जाती है या आपके अगेंस्ट में आ जाती है, फिर क्या होगा इन फ्यूचर? देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील में 3 चीजें हैं। एक तो आज ये है, ये तो ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो है ना, ये ऑर्डर जो है ना इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, स्पीकर को तो कहा ही नहीं जा सकता था स्पीकर को। और दूसरा जो है ना, जो हल्फ लेने का तरीका कार है, ऑर्डर वो आज पढ़ा ही नहीं गया। एक और अभाम इसके अंदर है, मैंने बाकायदा रिकॉर्ड मंगवा के एक मुतफरक दरखास्त दायर कर दी है कि हमजा का जो है ना जो नोटिफिकेशन है वज़ीर आला के एक्ट करने के तौर पर, वो बाकायदा सस्पेंड किया जाए। अभी तो इसके इम्तहान और हैं, अभी तश्कील दे रही है, काबीना ने भी हलफ लेना है गवर्नर के पास। ठीक है, ईद के बाद समाअत होनी है ना सर, ये बड़े संगीन है। अच्छा रूमी साहब ये बताइएगा, आगे क्या देख रहे हैं सर आप? अगर ये इंट्रा कोर्ट की अपीलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाती हैं, लेट सपोज, तो फिर तो सूरत हाल फिर वहीं पर आके खड़ी हो जाएगी 2 हफ्ते पहले जाती, या जैसा कि आप कह रहे हैं 1 महीने पहले थी। देखिए, बात यह कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो अगर आ जाएगी तो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, फिर अदालत का फैसला उस वक्त इंप्लीमेंट होगा। अभी तो बात यह है कि पंजाब में जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन को रोका गया था और हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करके वो अब नाकाम हो गया है, ठीक है ना। यही वजह है कि शोर मचा रही है, जो लूजिंग पार्टी होती है वो शोर मचाती है, विनिंग पार्टी उसको सेलिब्रेट करती है। असल मामला ये नहीं है, असल मामला यहाँ पर यह है कि जिन लोगों ने अपनी वफादारियां तब्दील की हैं, क्या कानून जो है और ये अदालतें जो हैं उसका नोटिस लेंगी? अगर तो अदालतों ने वो उसका नोटिस लेकर उसके ऊपर कुछ रूल कर दिया, डिक्री कर दिया, और आगे क्यों, और उसका बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अब ये भी सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है इसकी मुद्दत मियाद जो है वो साल सवा साल से ज्यादा तो है, 1.5 साल है मैक्सिमम। तो वो क्या उसमें ये आ जाएगा फैसला? असल वो एक थ्रेट होगा हमजा शहबाज शरीफ के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसमें कोई इंट्रा कोर्ट अपील में कोई इनके हक में फैसला आने वाला है। उसकी वजह यह है कि बड़ा सादा सी बात है, आपको ऐवान में अक्सरियत है तो लीडर ऑफ द हाउस अब जो है वो इलेक्ट होता है। जैसे भी ये मैं ना मानूं, जी मैं ना मानूं वाली रट जो है ये चलती नहीं है। ये मरकज में भी ऐसा हुआ। जनाब देखते हैं कि क्या इंट्रा कोर्ट की जो अपीलें दायर की गई उसका फैसला क्या आता है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद है, और दोस्त मोहम्मद मजारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। सी देखना यह है, अभी तो हमजा शहबाज वजीर आला का हल्फ उठा चुके हैं और स्पीकर कौमी असेंबली ने उनसे हल्फ लिया है। लेट्स सी इंट्रा कोर्ट की अपीलों का फैसला क्या आता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह कल 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।